اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سلطان بیبرس جو تھا نا، وہ یتیم تھا، وہ بکتا بکاتا آیا اور وقت کے ساتھ ٹھوکریں کھا کھا کے وہ بڑا مضبوط بن گیا۔ یہاں تک مضبوط بنا کہ یہ جو چنگیز نامی آندھی تھی نا، تتاریوں کی، منگولوں کی، جس میں چنگیز اور ہلاکو کا زیادہ نام آتا ہے، اور انہوں نے واقعی کروڑوں لوگوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو۔ تو اس کو نتھ پتہ کس نے ڈالی اینڈ پہ آ کے؟ سلطان بیبرس نے۔ اور جو یہ منگول مسلمانوں کی جہاں سے نسل چلی ہے نا، یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا ہے، سلطان بیبرس کی وجہ سے۔ وہ ایک مان والا بندہ تھا، اور منگولوں کو پھر اس نے شکست دی۔ شکست اس نے اس وجہ سے دی تھی کہ وہ اللہ کی مان کر چلتا تھا، نہ وہ زانی تھا، نہ وہ شرابی تھا، نہ کچھ اس طرح کی اس کی سوچ تھی کہ میں سرے محل بنا لوں یا پیسہ یہاں سے وہاں منتقل کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یتیم تھے یقیناً، لیکن ان کی تو ہم بات ہی نہیں نہ کر سکتے کہ عام انسانوں کے ساتھ۔ وہ تو ایک بہت بڑی ہستی ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ اللہ پاک انہیں پیدا نہ اگر کرتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ میرا یہاں تک ایمان ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کی بات ہے کہ وہ یتیم تھا، تو لیکن جب اس نے زندگی اپنی اللہ کی مرضی کے خلاف جانا شروع کر لی، یا اللہ کی مرضی کے ساتھ خلاف نہیں، اللہ کی مرضی کے ساتھ اس نے جب زندگی شروع کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا نام، یہ 2100 سال پرانی بات ہے، مغلوں سے بھی پہلے کی، عثمانیوں سے بھی پہلے کی یہ بات ہے، 600 یعنی کم و بیش 1000 سال ہونے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ شان دی کہ اس کا نام تا قیامت زندہ رہے گا۔ تو پاپولیرٹی تو یہ ہوئی نا، کیونکہ یہ پاپولیرٹی پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، اس کو نظر بھی نہیں آتا تھا ایک آنکھ سے، اور بائیں ہاتھ سے تلوار چلاتا تھا۔ تو آج یہ جو ہمارے ساتھ ہماری حکومتیں مسلمان حکمران کر رہے ہیں اپنی ہی عوام کے ساتھ، یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ ہمارے اندر اتنی یہ حبس کہاں سے آ گئی ہے پیسے کی۔ صرف مال کی حبس ہے نا کہ کھاؤ ہی کھاؤ، بڑے بڑے محل بنا لو۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب جنگوں سے فارغ ہوا تو اس نے اپنی فوج کو بولا حج کے لیے چلے جاؤ، تو لوگوں نے کہا جی آپ بھی چلے، انہوں نے بولا میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو اندازہ لگاؤ کہ اتنا بڑا سلطان کہ یہ آج قریباً 1.5 ارب سے بھی زیادہ، پونے قریباً 170 کروڑ کے اراؤنڈ بورڈ مسلمانوں کی آبادی ہے آج کے دور میں۔ تو اسرائیل کی 25 30 40 لاکھ ہوگی، اور یہ سارے ڈر کے ان کے جو ہے نا، وہ میں بھی کیا کہوں، ان کا ڈر کے مارے اتنا برا حال ہے کہ یہ اسرائیل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور اس بندے نے اسرائیل کو انگلیوں پہ نچایا، فتح کیا اللہ کے پہلے گھر کو، اور اس کے پاس حج کے لیے پیسے نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پیسے میرے تو نہیں ہیں، یہ پیسہ تو عوام کا ہے جو بیت المال ہے۔ تو آج یہ جتنے حرام خور ہیں، شرابی کبابی، یہ سارے کے سارے سرکاری پیسے کے اوپر حج پہ جا رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں۔
انہیں نہ شرم ہے، نہ انہیں حیا ہے، نہ غیرت ہے، کیسے ان کا حج اور عمرہ قبول ہوگا؟ کہ عورتیں یہاں اس حد تک کئی ہیں، بہت بار سنا ہے کہ زنا کرنے پہ مجبور ہیں بیچاری اپنے بچوں کے لیے، تو کچھ تو ویسے ہی حرام خور ہے نا۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جس ملک کے اندر کنجریوں کو، ناچنے والیوں کو سٹار بنا دیا گیا، اندازہ لگائیں تو وہاں کے کیا حالات ہوں گے؟ پھر ایسے ہی ہوں گے نا جیسے ہمارے ہیں۔ کبھی ہم باریکی سے سوچیں، وہ سلطان اورنگزیب جو ہے نا، وہ یہ مغلوں کا بادشاہ، وہ پاگل تھا جب اس نے ان کو بولا تھا کہ سب کنجریوں کو کہ یا ملک چھوڑ دو یا نکاح کر لو، توبہ کر لو اللہ سے۔ تو آج اس طرح کی بیٹھ کے ہمیں جو ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر لیکچر دے رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر طرف جدھر دیکھو بربادی بربادی ہے۔ کوئی کام ہم اللہ کے دین کے مطابق کر رہے ہیں؟ شادی ہماری یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے، ہر کام ہمارا الٹا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ پھر تو جو ہم کریں گے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا۔ تو اس لیے لمبی ویڈیو میں نہیں ابھی بناتا، کیونکہ یار اصل میں وہ واقعی وہ بات کو کنجری منجری والی ہو نا تو پھر تو سارے لوگ وہ فوراً دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی بات کہیں ہو رہی ہو نا تو وہ ہم لوگ اس سے کنی کترا جاتے ہیں۔ تو یہاں تو نہ پیسہ لگنا ہے یہ بات سننے میں اور بعد میں اس پر عمل کرنے میں۔ آخرت والا گھر جو ہے نا، جہاں ہمیں اصل میں زندگی مکمل، جو زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ تو ابھی شروع ہونے والی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو ہمیں تو پھر اللہ پاک جو ہے نا وہ بہت کچھ دے گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں نے یہ جو بات کی ہے آپ لوگوں سے، تو اس کے لیے معافی مانگوں گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل کو ضرور پلیز سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، مہربانی۔ السلام علیکم۔